الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 192 سے لے کر آیت نمبر 194 تک تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے پہلی والی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حرم پاک کے چند مسائل کو بیان کیا تھا، اور اصل میں ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ صحابہ اکرام کے ایک دو اشکالات تھے۔ ان کے جواب میں یہ والی آیت اور اس سے پہلی والی آیت ان کا نزول ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار ہم سے وہاں پر مسجد حرم میں یا حرم کی سرزمین کے اوپر ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ظاہر ہے جس مہینے میں یہ صحابہ اکرام جا رہے ہیں وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ان کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ ذی قعدہ کا مہینہ یہ تو حرمت والے مہینوں میں سے، تو اگر اس میں ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو پھر کیا کریں گے۔ اصل اس کی بنیاد اس طرح ہوئی تھی کہ سن 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف مدینہ منورہ سے عمرہ کی غرض سے چلے، تو راستے میں کفار نے کہا کہ آپ حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی آپ عمرہ کر سکتے۔ بیٹھے معاہدہ ہوا، بات طے ہوئی کہ اس سال آپ واپس جائیں اور آئندہ سال واپس آ کر عمرہ کریں، اور ذی قعدہ کے مہینے میں ہی انہوں نے پھر احرام باندھ کے یہ سفر شروع کیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جس طرح گزشتہ سال ہمیں روکا تھا ایسا نہ ہو کہ پھر اس سال ہمیں روک دیں۔ تو رب العالمین نے ان کو پہلی بات جو ان کے ذہن میں تھی اشکال پیدا ہوا کہ لڑائی کریں گے حرم کی سرزمین کے اوپر، تو حرم کی سرزمین کے اوپر جو لڑائی ہوگی تو اس کی تو ظاہر حرمت حرم ہے، تو اس کی حرمت جو ہی پامال ہو جائے گی۔ تو رب العالمین نے انہیں کہا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ان کے ساتھ تم لڑو وہاں پر اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ تو گویا ان کو اجازت دے دی کہ یہ اگر پہلے آپ نے پہل نہیں کرنی، اگر کفار کی طرف سے پہل ہو گئی تو پھر آپ
پیچھے نہ ہٹنا، پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ اگر وہ پامال کر رہے ہیں حرم کی سرزمین کے تقدس کو، تو پھر تمہیں اپنے دفاع کے لیے تمہیں لڑنے کی اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع کر رہے ہو، تو مسجد حرم کے اندر بھی تمہیں اجازت ہے اس بات کی۔ اب دوسرا جو اشکال تھا کہ اب مہینہ ذیقعدہ حرمت والے مہینوں میں سے، کیونکہ 4 مہینے جو تھے یہ حرمت والے مہینے، ان میں ایک رجب ہے، محرم ہے، اور ذیقعدہ ہے، اور ذی الحج، یہ 4 مہینے جو تھے یہ حرمت والے مہینے۔ اب اس کے اندر لڑائی کرنا تو ممنوع ہے، تو لہذا اس کے اندر ہمیں اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جنگ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر اس بات کی بھی اجازت ان کو دے دی کہ اگر یہ پہل آپ نے نہیں کرنی ہے ان مہینوں کے اندر بھی، تو اگر یہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں تو لہٰذا پھر آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں گے، اپنے دفاع کے لیے تم ان کے ساتھ کیا ہے؟ جنگ کر سکتے ہو۔ تو گویا ان آیتوں کے اندر یہ چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنِ انتہوا، سو اگر وہ باز آئیں، انتہوا کا معنی باز آ جائے، رک جائیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو سو اللہ تعالیٰ غفور ہے، پچھلی جو غلطی ہے اس کو معاف کر دے گا، رحیم اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ تو فَإِنِ انتہوا، اگر یہ باز آ جاتے ہیں لڑائی سے، جھگڑے سے اور کفر شرک سے باز آ جاتے ہیں، تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ کیا ہے؟ تم لڑائی کرو۔ کہاں تک لڑائی کرو؟ فرمایا اس حد تک لڑائی کرو کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ فتنہ فساد کی جڑ جو ہے ختم کر دو۔ اب یہ فتنہ اور فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے صرف خالص کس کا رہ جائے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اب یہاں پر یعنی خالص دین کس کا؟ کیا مطلب؟ کہ اطاعت اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کی باقی رہ جائے، اس وقت تک کیا ہے؟ تم ان کے ساتھ کیا ہے؟ لڑتے رہو، فتنہ اور فساد کے خاتمے تک، یعنی سارے کے سارے کیا ہے؟ اسلام کی طرف آ جائیں، اس وقت تک تم لڑتے رہو۔ فرمایا فَإِنِ انتہوا، سو اگر یہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر کیا ہے؟ کوئی زیادتی نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے اوپر۔ اب یہاں پر کفار کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا یکون الدین، دین جو ہے خالص اللہ رب العالمین کا، یہ باقی رہ جائے، اس وقت تک لڑتے رہو۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف کون سے کفار کے لیے ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عرب کے جو مشرک تھے ان کے لیے یہ حکم تھا۔ باقی کفار اگر کوئی جزیہ دے دیتا ہے تو ان کے ساتھ کوئی مخاصمت، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن عرب کے جو تھے ان کے لیے کیا ہو کہ یہ شرک میں مبتلا تھے اور یہ عرب کے تھے، تو ان کے لیے کہا کہ یہاں ان کے ساتھ پھر لڑو، اس حد تک جاؤ کہ کوئی کفر باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے، فطرہ باقی نہ رہے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا۔ پھر آگے فرمایا رب العالمین نے کہ فَإِنِ انتہوا، سو اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں، شرک کو چھوڑ دیتے ہیں، فساد کو ختم کر دیتے ہیں، تو فرمایا فَلَا عُدْوَانَ، پھر ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، اسلام میں داخل ہو گئے بس ختم، اب ان کے ساتھ تمہارے لڑنے کی کیا صورت ہے؟ پھر زیادتی کس کے اوپر ہے؟ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کے اوپر، صرف ظالم کے اوپر۔ یہاں پر تفسیر مظہری میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میری کسی کافر کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہم دونوں آپس میں لڑ پڑیں، پھر اس کافر کو ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے میرا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اب اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا تو اب پھر وہ کسی درخت کی آڑ میں چلا گیا مجھ سے یعنی بچ جانے کے لیے، اور پھر جب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، غالب ہو جاتا ہوں اور اس کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو ایک دم آگے سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو آیا میں اس کو اس کلمے کے کہنے کے بعد قتل کروں یا اس کو چھوڑ دوں؟ تو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا ہے،
اس کو کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر تو اس کو قتل کر دے گا تو قتل کرنے سے پہلے جو تیرا مرتبہ تھا وہ اس کا اب ہے، اور کلمہ پڑھنے سے پہلے جس مرتبے میں وہ تھا وہ تیرا یعنی اب قتل کرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی تو اگر اس کو قتل کرے گا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تو ظالمین میں سے شمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ اکرام کو کہا کہ تم قتل کرو گے ان کو، لیکن اگر انہوں نے فساد کو چھوڑ دیا، فتنے کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیا تلوار اٹھاؤ۔ تو فرمایا تمہارے فلا عدوان الا علی الظالمین۔ فرمایا آگے الشہر الحرام بشہر الحرام، شہر الحرام اس سے مراد سن 7 ہجری والا ذی قعدہ کا مہینہ، بشہر الحرام شہر حرام یعنی ذی قعدہ سن 6 ہجری والا۔ تو گویا اب کفار جو تھے جب ان کے مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گیا اور مسلمان واپس چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف، اور اپنے ہدی کے جانور وہاں ذبح کر دیے، احرام اتار دیا، اب جانے لگے، تو کفار نے خوشی منائی۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو شہر حرام و بشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں تو شہر حرام ہو گیا، تو پچھلے سال کا آئندہ سال کے ساتھ بدل ہو گیا، تو تمہیں اجازت ہے وہاں پر جانے کی۔ والحرمات قصاص، اور حرمات اور اب رکھنا ہے بدلہ، یعنی یہ بدلہ ہو گیا، برابری ہوگی دونوں کے درمیان۔ تو فرمایا فمن اعتدى علیکم، اب یہاں پر ان کو اجازت دے دی کہ اگر شہر حرام میں تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، فمن اعتدى علیکم، جو شخص تم پر زیادتی کرے گا، اعتدا زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا تم بھی اس پر زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل اتنی زیادتی کہ ما اعتدى علیکم جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہے۔ دیکھیں اب فرمایا اسلام کو دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے کہ اسلام کسی کو کے اوپر ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی اگر کوئی شخص زیادتی کر لیتا ہے، جس نے زیادتی کی ہے اسی کو قتل کرنا ہے، اسی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اسی کو مارنا ہے، اور جو آدمی اگر اس جنگ کے اندر شامل نہ ہو، زیادتی نہ کرے، تو اس کی طرف نہیں بڑھنا ہے۔ اور اگر زیادتی جتنی کی ہے اتنی ہی زیادتی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ جا کے آپ ان کے گھروں کو اور گاؤں کو تباہ و برباد کر کے ڈر رکھ دو۔ اس کی اجازت تمہیں شریعت نہیں دیتی ہے۔ جس طرح آج غزہ کے اندر مسلمانوں کے کیا ہے، چند لوگوں کی گرفتاری اور چند ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں پورے کے پورا غزہ کو آج مٹی کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ تو یہ زیادتی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مسلمان حکمرانوں کو، اور نہ مسلمان افواج کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ تو لہذا یہ ظلم ہے، ایسے ظلم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مسلمانوں کو دوبارہ اس بات کی طرف رہنمائی کی اور اس بات کی یاد دہانی کی کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ مع المتقین، کہ جب تم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے میدان میں اترو گے، کفار کے ساتھ لڑو گے، تمہاری لڑائی جو ہے اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ اپنے ایگو کو ظاہر کرنے کے لیے یا اپنی قوت اور طاقت کے اظہار کے لیے تم بے گناہ لوگوں کو بھی ساتھ قتل کرتے جاؤ، اس کے لیے نہیں ہے، لیکن تم اللہ سے ڈر کر اپنی تلوار کو، اپنی بندوق کو نہایت محتاط طریقے سے چلاتے ہو، تو یاد رکھو ان اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت اور قوت و طاقت کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی معیت بھی ہوتی ہے اور مدد بھی ہوتی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی صحیح سمجھ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ یا الہ العالمین، ہمارا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے۔